موضوع الدرس في أحكام الحج وفضائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالی اس عاجز کو مع الاہل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ دروس میں حج کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی، اور آج بھی میری گزارش ہے کہ جو مسئلہ سنیں اس کو دماغ میں رکھیں اور ایک دوسرے کو آگے پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ہی کوئی کتاب چھوٹی سی حج اور عمرے کے مسائل پر لے لیں اور بار بار پڑھیں. اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، اور بار بار پڑھنے سے بھی جہاں سمجھ نہ آئے وہاں ایک نشان لگا دیں پنسل سے، وہ عالم سے پوچھ لیں. میں نے جو کل عرض کیا تھا، اللہ کرے آپ کو یاد ہو کہ حج کے مہینے کتنا ہیں؟ یاد ہے انشاءاللہ. اور حج کے 3 مہینوں کے نام کیا ہیں؟
شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، الحمدللہ۔ اور حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ کون سی؟ قران، تمتع اور افراد۔ حج کے مہینے بھی 3 اور حج کی قسمیں بھی 3۔ اچھا، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ہم نے جو جمرات مارنے ہیں وہ کتنی ہیں؟ ہم نے جو جمرات مارنے ہیں وہ کتنی ہیں؟ یعنی پہلے اولا، پھر وسطیٰ، پھر جمرۃ العقبہ۔ تو اچھا، ان کو 3 جمرات ہیں۔ اور کتنے دن ہم نے کنکریاں مارنی ہیں؟ وہ دن کتنی ہیں بھئی؟ 10، 11 اور 12۔ وہ تو پھر افضل ہے کہ کوئی 13 کو رہنا چاہے، ورنہ 12 کی کنکریاں مار کے واپس آ جائے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو یعنی وہ بھی کتنے ہیں؟ 3۔ اچھا، اور حنفی مسلک میں طواف کے لیے دن کتنی ہیں؟ 3، 10، 11 اور 12۔ کتنے دن ہیں؟ 3 ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے طواف زیارت ہو جائے۔ اگر بعد میں کرے گا طواف تو ہو جائے گا لیکن دم پڑ جائے گی۔ باقی ائمہ کے نزدیک پابندی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں 13 کو بھی کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء کا تو یہ بھی قول ہے کہ وہ ذی الحج کے مہینے میں بھی کر سکتا ہے، لیکن افضل وہی ہے، یاد رکھو، اعلیٰ وہی ہے، چونکہ مسلک احناف پر یہ ہوتا ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عین سنت کے مطابق ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی حضور پاک نے طواف زیارت جو ہے وہ کب کیا ہے؟ 10 تاریخ کو آپ نے کنکری ماری، قربانی کی، حل کرایا، پھر طواف زیارت کے لیے تشریف لے، اور 13 کے بعد تو حضور چلے گئے مدینہ شریف، اس کے بعد تو حضور ٹھہرے ہی نہیں ہیں۔ تو لہذا ان کے نزدیک افضل یہی ہے کہ آدمی 10 کو، 11 کو یا 12 کو مغرب سے پہلے طواف زیارت کر لے۔ اب یہ یاد رہے گا انشاءاللہ؟ خدا کرے یاد رہ جائے انشاءاللہ۔ میں کوشش تو کروں گا کہ حج کے آنے سے پہلے آپ کو تمام مسائل جو ہیں وہ یاد ہو جائیں، اللہ کرے، لیکن آپ کی بھی دلچسپی ہوگی تو یاد ہوں گے نا، ایسے کیسے یاد ہو سکتے ہیں؟ استاد پڑھاتا رہے اور شاگرد پڑھنا ہی نہ چاہے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو بہرحال اب جناب یہ سمجھیں کہ حج کے ارکان کتنی ہیں اور واجبات کتنی ہیں، یاد رکھیں۔ ارکان میں سے علماء فرماتے ہیں کہ 2 ہی رکن ہیں حج کے، ایک ہے وقوف عرفات اور ایک ہے طواف زیارت۔ یہ 2 گویا رکن ہیں، یاد رکھیں، بھول نہ جائیں۔ یعنی ان میں سے اللہ نے کہا، ان 2 میں سے بھی اہم جو ہے وہ وقوف عرفات ہے، کہ اگر آدمی نے سارے کام کر لیے لیکن عرفات نہ کیا تو حج نہیں ہوگا، یاد رکھیے اچھی طرح۔ تو اب حج کے رکن کتنا ہوئے؟ کون سے؟ ایک عرفات کا وقوف اور ایک طواف زیارت۔ باقی ہیں شرائط میں، شرط ہے مثلا کہ نیت بھی ہو اور احرام بھی ہو، کیونکہ کوئی عمل بھی بغیر نیت کے اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی بنیاد نیت ہے۔ اب ایسے 100 چکر لگا لے طواف کا، نیت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ صفا مروہ 3 دن دوڑتے ہی رہے، کوئی فائدہ نہیں جب تک نیت نہ ہو۔ تو اب یاد رکھ لیں کہ شرائط میں تو یہ ہے کہ نیت بھی ہو اور احرام بھی ہو، اور ارکان میں یہ ہے کہ وقوف عرفات بھی ہو اور طواف زیارت بھی ہو۔ انشاءاللہ یہ یاد رہے گا اللہ کی رحمت سے۔ اب ہیں واجبات۔ واجبات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی واجب چھوٹ جائے تو دم دینے سے ازالہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آمدن چھوڑ دے، 6 جی بکری دے دیں گے، کوئی بڑا آدمی ہو، اور یار چھوڑو بکری دے دیں، چلو 2 دے دیں گے، 3 دے دیں، کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، یہ تو پھر اللہ کے دین سے مذاق ہے، اللہ کے دین کا نعوذ باللہ تمسخر اڑانا ہے۔
وہ تو یہ ہے کہ اگر واجب چھوٹ گیا ہے سہون بھی چاہے عمدن بھی تو اس کا ازالہ دم سے ہوتا ہے. ہاں اگر واجب چھوٹا ہے عذر کی بنا پر تو پھر دم نہیں ہوگی. اب یاد رہے گا حج کے ارکان کتنے ہیں؟ یعنی آپ نے دیکھ لیا 2 ہیں کہ ایک تو عرفات اور ایک طواف زیارت. شرط کیا ہے؟ نیت اور احرام. واجبات کتنی ہیں؟ وہ 6 ہیں. حج کے واجب کتنی ہیں؟ 6. یاد رکھیں حج کے واجبات کتنی ہیں؟ 6 ہیں. اب اس میں یہ دیکھ لیں مزدلفہ کا وقوف جو ہے وہ واجب ہے. ایک مزدلفہ کا وقوف جو ہے وہ واجب ہے. رمی جمرات کنکریاں مارنا جو ہے وہ واجب ہے. اور اسی طریقے سے آپ یہ صفا مروہ حج کی دوڑنا وہ بھی واجب ہے. اور سر مڈانا وہ بھی واجب ہے. اور قربانی جو ہے وہ بھی واجب ہے. تو کتنے واجب ہو گئے؟ 5 ہوئے. یعنی 1 منٹ ٹھیک ہے وہ 5 ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور چھٹا واجب کیا ہے؟ طواف الوداع. اب کتنے واجب ہو گئے؟ اچھا مزدلفہ کا وقوف جو ہے وہ بھی واجب ہے. کنکریاں مارنا بھی واجب ہے. سر مڈانا بھی واجب ہے. قربانی کرنا بھی واجب ہے. اور اس صفا مروہ دوڑنا بھی واجب ہے. اور جاتے ہوئے طواف الوداع کرنا بھی واجب ہے. یاد رکھو انشاءاللہ یاد رہیں گے. حج کے واجبات کتنے ہیں؟ 6. اب ایک بنیادی بات سمجھ لیں کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جو حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اور کہیں فرماتی ہیں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ نے فرمایا میری بھی اور میرے مدنی پاک کی بھی اطاعت کرو. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے اتنا اونچا کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے مدنی کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ میری اطاعت کر رہا ہے. یعنی اس مقام پہ اللہ نے میرے مدنی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے محبوب تیرے ذکر کو میں اتنا اونچا کر دوں گا کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں محمد تیرا نام ہوگا. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف تو خیر تم پڑھتے نہیں کیونکہ جب سے گھر سے آئے ہو نیت کر کے آئے ہو درود نہیں پڑھنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان درود نہ پڑھے تو یہ قیامت کی علامت ہے بلکہ محرومی کی علامت ہے. اسی کی زبان پہ درود آئے گا جس کے دل میں محبت ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محبت ہی نہ ہو تو محبوب کے نام پہ پھر کون درود پڑھے گا؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ نے اتنا اونچا کر. اب دیکھیں نا کہ اذان ہے اللہ کا نام ہے تو حضور کا نام ہے ساتھ کے نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آگے کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان ہے اللہ کا نام ہے تو میرے مدنی کا نام ہے. کلمہ شہادت ہے اللہ کا نام ہے لا الہ الا اللہ. لیکن مکمل نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ. آپ تشہد میں بیٹھے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات لیکن آگے کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ. اب
اب سمجھے آجیو، نمازیں پڑھتے 70 سال گزر گئے، جب ہم نے کہہ دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے فرمایا آگے وضاحت کریں کیونکہ نبی تو کئی گزرے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا، پڑھو اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حاجیو اگر تم نمازی ہوتے اور نماز کو ہی سمجھ لیتے، ایمان سے کہیں نماز میں کیا کہہ رہے ہو؟ عبدہ، کہہ لو کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کے ملک میں بھی یہی کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ نورہ وروحہ، یہ نہیں پڑھتے؟ اچھا، نماز میں عبد ہے، باہر نور ہے۔ خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو، اشہد ان محمدن۔ اچھا، یہ کیوں پابندی لگی؟ وجہ کیا ہے کہ جہاں جہاں شان کی بات تھی وہاں اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی کی صفت عبدیت کا اظہار کرو، تاکہ لوگ عقیدے میں کسی دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ جب معراج پہ جا رہے ہیں تو کیا فرمایا؟ اسریٰ بعبدہ لیلا، یہ نہیں فرمایا بخلیلہ بحبیبہ، یہ نہیں فرمایا بعبدہ۔ اور پھر جب اوپر چڑھے گئے اور وحی آئی وہاں بھی کیا فرمایا؟ وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ تو اصل بات یاد رکھے، اللہ نے حضور کے نام کو اتنا اونچا کر دیا ہے، کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پہ دیکھ لیں جہاں اللہ کی اطاعت ہے وہاں محمد الرسول اللہ کی اطاعت ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوق سے درود پڑھا کرو۔ ایک ہے نا گزارا کرنا، نہ گزارا نہ کرو، دل سے نکلے، اندر سے آواز نکلے۔ اللہم، توجہ کرو، کیا دل اور زبان موافق ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دروشی پڑھ لو، صلی علی وعلی، حالانکہ موقع تو تھا اہل محمد، لیکن اللہ نے اہل کی بجائے فرمایا آل محمد۔ سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں سمجھ آیا؟ توجہ کرو گے تو آئے گا، جب توجہ کرو گے تو آئے گا، نہ تو پھر وہی ہوگا دمدم مست کلندر تلیدہ پہلا نمبر۔ یہ مسئلہ کس نے ثابت کیا؟ ایک گانے والی نے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب غور کرو، توجہ کرو، اگر اہل کا لفظ ہوتا اس میں اہل بیت ہوتے، حضور کی اولاد ہوتی، حضور کا اہل ہوتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ میرا مدنی تیری امت پہ بھی میں راضی ہو گیا ہوں۔ نماز پہ جب درود پڑھے جیسے تجھ پہ سلام، تیری پوری امت پہ بھی سلام ہے، وعلی آلہ۔ کیوں؟ آل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتباع کرنے والا، جو کسی کی اتباع کرتا ہے اس کی آل ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے قیامت میں حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ تو آل فرعون کون ہے؟ جو فرعون کے مسلک پہ تھے، عقیدے پہ تھے۔ جو حضور کے عقیدے پہ ہے وہ آل محمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
تو اللہ نے حکم دیا. تو اب یہ بات بالکل دماغ میں بٹھا لو. حج کہاں ہوتا ہے؟ ہاں جی او یار بولو تو صحیح نا. زندہ ہو، ابھی تھکے، ابھی تو حج بھی نہیں کہ پہلے تھکے ہو تم. حج کہاں ہوگا؟ میرے مدنی پاک نے جب حج کیا ہے تو وقوف والے دل کہاں تھے؟ 8 کو کہاں تھے؟ 9 کو کہاں تھے؟ پھر 10 کو کہاں تھے؟ تو جو عرفات میں ہو اور مینا میں نہ ہو، مکے میں ہو اور مینا میں نہ ہو، وہ حاضر ناظر ہوتا ہے. نہیں سمجھ آیا مطلب؟ بھائی جب حضور ہر جگہ موجود ہے، عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے. اچھا پھر حضور کو مدینہ چھوڑ کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ وہاں بھی موجود، مکے بھی موجود، عرفات بھی موجود، مینا بھی موجود. اللہ نے فرمایا نانا میرا مدنی ہجرت کر کے دکھلا دو. مکے میں ہو تو غار میں نہیں ہو، اور غار میں ہو تو مکے میں نہیں ہو، مدینے میں ہو تو مکے میں نہیں ہو، مینا میں ہو تو عرفات میں نہیں ہو، تاکہ ہر مسلمان کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے، محمد مصطفیٰ کی صفت نہیں ہے. سمجھ آ گیا ہے؟ اچھا یہ بھی سوچو کہ اللہ کی صفت کا معنی کیا؟ یہ نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. قرآن بھی یہی کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے. تو ساتھ کا معنی یہ نہیں وہ جو ہمارے حلوائیوں نے بنا لیا ہے. انہوں نے کہا ساتھ کا معنی یہ ہے کہ ظاہر میں تو پیر فریدن، باطن میں خود اللہ. چاچن وانگ مدینہ نسدم کوٹ مٹھن بیت اللہ. انا للہ کہہ دو لا حول ولا قوت. وہ کہنے والا مر گیا، بس اب خدا کو حساب دے رہا ہو. اللہ اکبر. یہ معنی نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ. اچھا شیعہ نے بھی یہی معنی کیا. انہوں نے کہا کہ جناب بالکل خدا خدا ہے، علی علی ہے، لیکن خدا علی کے اندر حلول کر گیا ہے، اب وہ مولا علی ہے. یہ عقیدہ شیعہ کا ہے، بریلویوں نے شیعہ سے لیا ہے، اور شیعہ نے یہودیوں سے لیا ہے. اصل عقیدہ یہودیوں کا ہے کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے. وہاں سے یہ مسئلہ چلتا چلتا شیعہ میں آیا، شیعہ سے چلتے چلتے ہمارے اہل بدعت کے پاس بھی آ گیا. چونکہ بریلوی سارے تو غلط نہیں ہے نا، جو ان میں اہل بدعت ہے وہ غلط ہے. اب تو ماشاءاللہ دیوبندی بھی ایسی بدعتیں کرتے ہیں کہ بریلوی بھی پیچھے رہ گئے. ہاں یہ چھوڑو ان باتوں کو، یہ گھر کی بات ہے، چھیڑیں گے تو تکلیف ہوگی. ہاں بالکل. تن ہم داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم. جب تم لوگوں نے بھی تھوڑی تھوڑی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر لی ہیں تو دشمن کو تو پھر موقع ملے گا نا. اب تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ ذہن رکھتے ہیں کہ صحیح پیر صاحب مراقبہ کر کے حضور کو دیکھ لیتے ہیں. بریلوی نہیں، میرے پاس دیوبندی آدمی آیا، میں نام نہیں لیتا، بزرگ ہیں کیا کہوں. اللہ انہیں بھی اور مجھے بھی ہدایت ہے. انہوں نے کہا حضرت مجھے قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ حضور لکھوا رہے ہیں، اور لکھواتے بھی اردو میں ہے. ماشاءاللہ حضور نے یعنی زندگی میں اردو نہیں بولی، وفات کے بعد اردو بھی شروع فرما دی. یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے نبی پر یہ بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. اور ایک اور بزرگ ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے نا تو بس میں مراقبہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور حضور پاک سے پوچھ لیتا ہوں. اللہ کے بندے، حضرت علی اور عائشہ میں جنگ ہو گئی، ان سے بھی کچھ زیادہ قریب تھا. ایک محبوبہ ہے اور ایک حضور کا محبوب ہے، علی محبوب ہے.
لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. حضور نے فرمایا علی تجھ سے مومن محبت کرے گا اور منافق تیرے ساتھ بغض رکھے گا. وہ محبوب ہے. اور عائشہ محبوبہ ہے، صدیقہ ہے، زوجہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے. ان کی لڑائی ہو گئی. انہوں نے تو نہیں پوچھا حضور سے کہ حضور فرمائیں کیا کریں ہم. تمہارے مولوی کو جرأت ہو گئی حضور سے پوچھ لیتا ہے. حضرت حسین اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے اور خدا سے ڈرو. حسین نے بھی نہیں پوچھا نانا کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں. مسئلہ سمجھ نہیں، کیوں نہیں سمجھ آتا ہے؟ مسئلہ سمجھ آتا ہے، سمجھ میں نکتہ ہے توحید آ تو سکتا ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اب یاد رکھ لیں کہ انشاءاللہ العزیز یہ بنیادی بات ہے. اللہ کرے تجھے بھی سمجھ آ جائے کہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جو بھی ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں. اس کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ یکون خالصا. وہ خالص کس کے لیے ہو؟ ہاں جی. طواف کس کے لیے ہو؟ احرام کس کے لیے ہو؟ لبیک کس کے لیے ہو؟ عرفات کس کے لیے جا رہے ہیں؟ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ایک ہی بات ہے کہ لبیک اللہم اللہم لبیک. میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری حاضری اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو میرے شریکوں کا انکار اور میری توحید کا اقرار نہیں کرے گا. اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اب سمجھیں دو چیزیں ضروری ہیں ورنہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا. ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ ان یکون خالصا. خالص کس کے لیے ہو؟ ان یکون ثوابا. ثواب کیا معنی؟ خالص اللہ کے لیے ہو اور موافق سنت محمد رسول اللہ کی ہو. اگر آپ نے حج کیا اللہ کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے ہے کہ فلاں مولوی نے 40 حج کیے، فلاں پیر نے 100 حج کیا ہے، دھیلے کا بھی فائدہ نہیں، ریا ہے، شرک کا مرتکب ہو گیا ہے. اور اگر تیرا حج سنت کے مطابق نہیں، حضور کے فرمان کے مطابق نہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے قبول نہیں ہے. میں تو ہر وہ عمل قبول کروں گا جس پہ مہر ہوگی محمد رسول اللہ کی. کہہ دو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. تو اب انشاءاللہ یاد رہے گا کہ حج کے رکن کتنے ہیں؟ کون سے؟ عرفات اور اچھا. اور شرطیں کیا تھی کہ احرام اور اس کی یوں سمجھ لو کہ اگر ایک آدمی احرام ہی نہ باندھے حج نہیں ہوگا، نیت ہی نہ کرے، عرفات میں کھڑا رہے تب بھی حج نہیں ہوگا. اچھا یہ تو ہو گئی 4 چیزیں. اب واجبات کتنے بتائے تھے وہ یاد ہیں؟ چلو آج کے درس میں یہ 2 باتیں یاد کر لو. واجب کتنی ہیں؟ 6 ہیں. ماشاءاللہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یاد ہیں. اور اس کے بعد عمل کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2 ہیں. کون سی؟ خالص عمل کس کے لیے ہو؟ قربانی کس کے لیے ہو؟ نماز کس کے لیے ہو؟ لبیک کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. اور دوسری کیا ہے کہ موافق و سنت رسول اللہ. اس کی ایک چھوٹی سی مثال تھا کہ خدا کرے تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے. کہتے ہیں جی اگر ہم 12 ربیع الاول بناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں اور بزرگوں کی مزاروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، اگر مناتے ہیں تو مگر وہابیوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یعنی ان کا مذہب اگر سے شروع ہو کے مگر پہ ختم ہو جاتا ہے. نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے.
اگر ہم کرتے ہیں مگر کیا ہوتا ہے؟ اچھا عشاء کی کتنی نماز رکعتیں ہیں؟ ہاں جی جلدی جلدی بتاؤ، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اگر 5 پڑھ لو تو مگر کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوگی۔ اچھا اگر تم 9 کے بجائے کل عرفات جا کے بیٹھ جاؤ تو مگر کیا ہوتا ہے؟ یہ اگر مگر کیا ہوا؟ اب دیکھو نا جی کہ صفا مروہ ہے، کتنے چکر ہیں؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ ختم کہاں کریں گے؟ اگر کوئی مروہ سے شروع کر کے صفا پہ ختم کرے قبول ہوگا؟ کیوں؟ وہ موافق نہیں سنت رسول اللہ کے۔ حضور نے شروع کی ہے صفا سے تو صفا سے شروع ہوگا تو قبول ہوگا۔ تو ہر عمل قبول ہونے کے لیے 2 چیزیں دیکھ لیا کرو کہ خالص ہے کہ نہیں ہے، اور حضور کی سنت کے موافق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو الحمدللہ۔ آپ کے کچھ سوالات بھی ہو جائیں۔